سر صاحب آج ہے 22 مئی اور پہلگام انسیڈنٹ کو آج 1 ماہ مکمل ہو چکا ہے. سچویشن وہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے تحقیقات کی آفر کا انڈیا نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ لکیر پیٹنے میں مصروف ہے. ڈیلیگیشنز بھیجے جائیں گے, جواب میں پاکستان بھی ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے. لیکن پہلگام انسیڈنٹ نے پاکستان کو وہ موقع دیا کہ قوم یونائٹڈ ہوئی اور ہماری فوج نے غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا, جس کی عالمی برادری معترف ہے. آرٹیکلز چھپ رہے ہیں, پاکستانی فوج کی جو کارکردگی ہے اس کو سراہا جا رہا ہے اور کچھ لوگ تو سٹنڈ ہیں. مین وائل ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر, ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں یا قیادت ہیں ان پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے, سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پورے ملک میں اس کو بلا تخصیص, یعنی اس میں کوئی پارٹی کی تخصیص نہیں ہے. ایسے میں ایک پیش قدمی ہوتی ہے, صرف تعریفوں تک بات نہیں رہتی, اپریسیشن تک نہیں رہتی, بلکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی جاتی ہے. ایک اعزازی عہدہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی اضافی آپریشنل ذمہ داریاں تو نہیں ہوتی, لیکن ہمیں یاد پڑتا ہے کہ یہ پہلے کس کو ملا تھا یہ اعزاز, اور اب وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ یہ سول حکومت کا فیصلہ ہے. آپ سے اب یہاں بہت سے سوال ہم پوچھنا چاہتے ہیں جب سے یہ تقرری ہوئی ہے کہ اس تقرری کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے, کیا ایک اسٹریٹجک سگنل ہے یہ, اس کی ریکویسٹ آرمڈ فورسز کی طرف سے کی گئی اور ضروری سمجھا گیا ایسے, یا یہ سول حکومت نے اپنے تعین کیا, کیا کہیں گے آپ؟ پہلا سوال کا تو جواب بہت آسان ہے کہ یہ سویلینز نے خود فیصلہ کیا ہے. یہ فوج کی طرف سے کوئی ریکویسٹ نہیں تھی, یہ انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ یہ ہمیں اعزاز دینا چاہیے. تو ختم ہو گئی نا بات. اچھا, اگلا بات یہ ہے کہ کیوں یہ فیصلہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے 2-3 مقصد ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ دنیا کو بھی دکھانا ہے, ہندوستان کو بھی دکھانا ہے اور پاکستان کی عوام کو بھی دکھانا ہے کہ یہ حکومت اور یہ فوج ایک ہی صفحے پہ ہے اور بہت پکا صفحہ ہے, یہ ٹوٹنے والا صفحہ نہیں ہے. اچھا, فل اعتماد ہے بٹوین دا ٹو, گورنمنٹ اینڈ آرمی. بیکاز دیکھیے نا, انڈیا کے اندر یہ تبصرے ہو رہے ہیں نا جی کہ پاکستان کے اندر اتفاق نہیں ہے, ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ساتھ نہیں دے رہی, وہ تنقید کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. جی, تو یہ ایک سگنل ہے ٹو انڈیا آلسو کہ آپ بھول جائیں اگر آپ کا خیال ہے کہ یہاں کوئی اتفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی شمولیت ہے نا. جی, انہوں نے مبارکباد دی, بلکہ اپریشیٹ کیا اور اینڈ سو آن, کردار کو اپریشیٹ کیا. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ سگنل ہے, مگر میں سمجھتا ہوں اس سے بھی ایک بڑا سگنل ہے. کیا؟ وہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے نہیں, ساری دنیا کے لیے بھی وہ سگنل ہے اور انڈیا کے لیے بھی. وہ یہ ہے کہ یہ جنگ ہم نے جیتی ہے, ہم نے ہاری نہیں ہے, آپ جیتے نہیں ہیں, ہم نے جیتی ہے. اوکے اوکے, ٹھیک ہے. ہر آپ اگر تاریخ پڑھیں, فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے یہ کب دیا جاتا ہے, تو ہمارے دوست ہیں صابر شاہ صاحب, انہوں نے ایک بہت اچھا مضمون لکھا ہے حال ہی میں, جس میں انہوں نے پوری تاریخ ٹریس کی ہے کہ 1185 میں کوئی 840 سال پہلے سب سے پہلا فیلڈ مارشل کو عہدہ دیا گیا تھا, فرانس کے بادشاہ نے دیا تھا, اور اس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں فیلڈ مارشل کے عہدے دیے گئے ہیں تاریخ میں. اور وہ دیے اس لیے جاتے ہیں کہ کوئی جنگ یا کوئی وار یا کوئی بیٹل جس میں آپ اس کو لیڈ کریں, جیتیں, اور تو اعزاز دیا جاتا ہے, کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے بھی اور پرفارمنس کے لیے بھی. اور یہ تاریخ میں ایسی ہوا ہے. فار ایگزامپل یو کے اندر تاریخ میں کوئی 140 سے زائد فیلڈ مارشلز بنائے گئے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ رشیا میں وہ بھی امپائر تھا نا, برٹن کا بھی تو امپائر تھا نا. جب امپائرز ہوتے ہیں تو لڑائی جھگڑے بڑے ہوتے ہیں, اور اس امپائر کو اکٹھا کرنے کے لیے اور رکھنے کے لیے تو پھر یہ فیلڈ مارشلز کے عہدے دیے جاتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے اور جیتتے ہیں آپ. تو رشیا کے اندر بھی رشین امپائر کی تاریخ میں 64 فیلڈ مارشلز کا ذکر آتا ہے. ورلڈ وار 2 میں صرف جرمن آرمی نے 13 فیلڈ مارشلز بنائے صرف ورلڈ وار 2 کے اندر. اور وہ جب بھی کوئی بڑی جنگ جیتتے تھے تو جس کی وہ قابل ذکر تھی تو فیلڈ مارشل بنا دیتے تھے. تو یہ ایک پرفارمنس کرائٹیریا بھی ہے, ایک انسینٹیو بھی ہے. سو ان دس کیس یہ ایک تو یہ پرفارمنس آف دی آرمڈ فورسز کو پہچانا گیا ہے, اور جس پہ ہمیں معلوم ہے کہ آرمی کے جو چیف ہوتا ہے اس کا وہی فیصلے سارے کرتا ہے, باقی ایئر فورس اور نیوی جو ہیں وہ فال ان لائن کرتے ہیں. تو ساری اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ آرمی GHQ ہی بناتا ہے. تو اس میں تو خیر ایئر فورس کو بھی چیف کو بھی
एक्सटेंशन दे दी गई दूसरी बार एंड सो ऑन, मगर बेसिकली दिस इज मेंट फॉर रिवॉर्ड, मगर सिग्नल ये होता है कि हम जीते हैं। हार के बाद नहीं किसी को फील्ड मार्शल का मिलता। इंडिया ने जब 1971 का वॉर जीता तो उस वक्त तो उन्होंने उसके बाद जनरल मानेकशॉ को 2 साल के बाद ये एजाज़ दिया फील्ड मार्शल का, और उससे पहले 1947-48 के अंदर जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई वो कश्मीर, तो उसमें जनरल करियापा थे इनके, और उनको रिटायरमेंट के बाद जाके मदापा, हाँ जी, मदापा करियापा। हमारी तारीख में अयूब खान साहब ने अपने आप को दे दिया था, कोई जंग जीती नहीं थी। हाँ, मेरा यही सवाल था कि उन्होंने क्यों अपने आप को फील्ड मार्शल बनवाया? उन्होंने अपने आप को दे दिया था, बस अब छोड़े ना इस बात को, क्यों दिया वो मेरे ख्याल तारीख में पहला जिक्र है जिसने खुद ही अपने आप को दे दिया। हाँ, मगर इसका उसके साथ कोई तल्लुक नहीं है, ये जंग जीती है आपने। अच्छा। आपकी आवाम को आप बता रहे हैं कि हमने जीती है, इंडिया को बता रहे हैं हमने जीती है। अच्छा। और इस जंग का जो एजाज़ है वो आपने जनरल आसिफ को दिया है, बिकॉज़ ही इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द ऑल द आर्म फोर्सेस टेक्निकली। अच्छा, ये तो एक पहले तो सारे चीफ्स एक जैसे होते हैं ना, अब इनको फील्ड मार्शल बनाने का मतलब ये है कि ही इज नाउ अबव ऑल ऑफ देम, इनका एक एक्स्ट्रा स्टार बन गया है। तो अब वो एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट जो था कि आर्मी चीफ ही सारा कुछ फैसले करता है, बाकी वो अब एक फॉर्मलाइज कर दिया गया। सो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम था। अच्छा। दूसरा पैगाम ये भी है कि यहाँ बातें शुरू हो गई थी कि ये इमरान खान के साथ बातचीत का और ये और वो, और तो मेरा ख्याल है पीटीआई को भी एक छोटा सा पैगाम है कि आप ये ना समझें कि हमारे गवर्नमेंट के और फ़ौज के दरमियान या चीफ़ के दरमियान कोई दरार आप डाल सकते हैं, बिकॉज ये आप देखें ना इमरान खान के बयान क्या आते रहे। इमरान खान के बयान ये आते रहे कि हम मिलिट्री के साथ बात करेंगे, हुकूमत के साथ नहीं करेंगे जी। और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ये है कि हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे और एनी कॉम्प्रोमाइज़ और एनी डील। अगर कोई आगे बात बढ़नी है तो हुकूमत से बात करें, बिकॉज अगर ये मान जाते हैं कि हुकूमत से बात नहीं करनी है और इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है तो हुकूमत की लेजिटिमेसी जो है वो क्वेश्चन में आ जाती है, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा, तो इसको वो चैलेंजिंग इजाज़त देंगे किसी को करने की। मतलब ये है कि ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी कंप्लीट करेगी। अच्छा। एंड वी स्टैंड विद देम। तो और आखिरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका जिक्र करना, ये पैगाम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा है। अच्छा। इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, मगर इंडिया वाले पागल हुए हुए हैं। अगर आप इंडियन चैनल्स देखें तो इंडिया वाले पागल हुए हुए हैं, सारा वक्त यही डिस्कस कर रहे हैं कि इसको क्यों बनाया, ये कौन है, ये क्या है। मैं आपको एक ही लफ्ज़ में बता देता हूँ ये क्यों, इंडिया के लिए क्या पैगाम है। इंडिया के लिए ये पैगाम है कि आप न्यूक्लियर वॉर का फिक्र ना करें, ये हमारा न्यूक्लियर वॉर हेड है। अच्छा, ठीक है, ये मैसेज है नहीं इंडिया के लिए है, ये अपॉइंटमेंट है कि जनरल आसिम मुनीर इज आवर न्यूक्लियर वॉर। हमारा ये जवाब है आपको, ये जवाब है आपको, बिकॉज अगर आपका ख्याल है कि आप कुछ करेंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे, भूल जाएं। अब आप अगर जिन्होंने एक चंड मारोगे इसे 2 मारेंगे, और ये हमने फॉर्मलाइज कर दिया है और इनके हवाले सब कुछ कर दिया। आपको याद होगा कि जब ये सब कुछ शुरू हुआ, ये उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था हमने आर्म फोर्सेस को इख्तियार दे दिया, वो फैसले वो करेंगे इंडिया के हवाले से। मतलब ये है कि जनरल आसिफ को इख्तियार दे दिया था जी, ठीक जी। और ये जो फैसला हुआ है आखिरी दिन, जबकि DGIS फिर उठ के गए और कहते हैं अब देखो हम क्या करते हैं आफ्टर द अटैक ऑन नूर खान बेस, तो वो फिर फौज ने फैसला किया ना, उससे पहले सारी कोऑर्डिनेशन हुई भी थी। सो आई थिंक बटन जो दबाना था वो जनरल आसिफ ने दबाया। तो आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज फॉर इंडिया कि अगर आपका ख्याल है कि आप कुछ करेंगे और हम लेट जाएंगे या आपके कोई कैदी पकड़ेंगे तो वापस कर देंगे, ये भूल जाए, अब वो ज़माने चले गए। अब यहाँ से जवाब मिलेगा तकड़ा। तो आप तैयार रखें इस चीज़ को, ये ना सोचें कि पाकिस्तान की मईशत का हाल ख़राब है, ये ना सोचें कि पाकिस्तान के अंदर इत्तेफाक नहीं है, ये ना समझे कि सिविलियन गवर्नमेंट और आर्मी के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शंस है, ये सब भूल जाएं आप। We've just handed over the button to जनरल आसिफ, ठीक है, and जनरल आसिफ is a believer। उनको तकलीफ तो इस बात की होती है जनरल आसिफ, हाँ जनरल आसिफ कि वो तो बिलीवर है। डर लगता है उनको बिलीवर्स से, ठीक है ना, वो भी बिलीवर विदाउट अ बियर्ड, आप समझे ना। तो वो आई थिंक दिस इज अ मैसेज कि दिस इज आवर न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, जब ये टक करेंगे तो फिर आप समझे कि देयर विल बी अ न्यूक्लियर type of response, right? So this is a deterrence
فار دی انڈینس. اوکے, پہلگام انسیڈنٹ کے بعد سب سے زیادہ جو انڈین میڈیا میں للکارا جا رہا تھا وہ بھی آرمی چیف کو ہی للکارا جا رہا تھا, اور پاکستان نے اب فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے کے انڈیا کو ایک جواب دے دیا ہے. یہ آپ کا انالیسس کہہ رہا ہے پہلگام انسیڈنٹ کے بعد جنرل عاصم ملک کو وزیر اعظم کا مشیر بنا دینا اور پھر اب ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر تقرری دے دینا, یہ آپ کہہ رہے ہیں انڈیا کے لیے میسج ہے. مگر پاکستان کی جو تاریخ ہے سول ملٹری توازن کی, اس پر کیا اثرات ہوں گے اس تقرری؟ کوئی اثرات نہیں. جو پہلے کی حقیقت ہے وہی ابھی بھی حقیقت وہی رہے گی. کچھ جب پرائم منسٹرز تھوڑے بہت ادھر ادھر ہوتے تھے تو چھٹی ہو جاتی تھی, تو اب سب نے سبق سیکھ لیے. اچھا, تو میرا خیال ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن کم از کم آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو 5 سال کی مدت پوری کریں گے. مطلب توقع تو یہی ہے, دنیا امید پہ قائم ہے. اچھا, شہباز شریف صاحب بڑی مشکل سے اس منصب پر آئے ہیں اور یہ ان کی لک ہوگی کہ اگر وہ پہلے وزیر اعظم کے طور پر تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. انہوں نے 5 سال پورے کیے. شہباز صاحب نے بڑی محنت کی ہے, نو ڈاؤٹ, دن رات لگے ہوئے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنی انرجی کہاں سے آتی ہے. اور سوئمنگ بھی کرتے ہیں پھر مارننگ, اور وہ پتہ نہیں کتنے بجے, صبح 5 بجے. صبح 5 بجے. تو خیر ظاہر ہے وہ سوئمنگ کے ساتھ ہی تو انرجی آتی. نو ڈاؤٹ. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہی از ڈن اے گڈ جاب اینڈ دس گورنمنٹ ہیز ڈن اے گڈ جاب. یہ وار جیتنا جو تھا اٹ واز ویری امپورٹنٹ. مگر اس کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں, وہ پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے. کیونکہ دیکھیے اس وقت میں صرف اشارہ کروں گا کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی تھنگ اوے فرام دا وکٹری. بات یہ ہے کہ سچویشن بہت نازک ہے انڈیا پاکستان کی. اچھا, اور اس سے بہت کول ہیڈڈ ریشنل تھنکنگ کی ضرورت ہے آن بوتھ سائڈس. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عہدے ملتے ہیں, آپ کو تعریف آپ کی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ شکست ہوتی ہے آپ کی, آپ مایوس ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ خطرے ہیں اس سچویشن کے اندر کہ جو لوگ ہارے ہیں وہ شاید ڈیسپریٹ ہو کے کچھ ایسا کام نہ کر دیں جو کہ اور بھی نقصان دہ ہو سب کے لیے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اتنی تعریف کریں کسی کی کہ وہ حقیقت کو بھول جائیں اور شاید کوئی ایڈونچرس ایکٹ کر لیں. بس اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سچویشن از ویری ڈیلیکٹ آن آل سائڈس.